अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी आपका सवाल और कुरान का जवाब लेकर हाजिर खिदमत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए और हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी को जन्नत में जाने वाला बना सकता है। इस बात को सामने रख करके शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जज़ाकल्लाह। इंतकाम यानी बदला। सवाल, एक ईसाई पादरी ईसाइयत की तालीमात का जिक्र करते हुए कहने लगे कि ईसाई मजहब में तहम्मुल, अफू, दरगुजरी पर जितना जोर दिया गया है इतना जोर किसी और मजहब में नहीं है। उस पर मैंने उनसे कहा कि इस मामले में हमारा मजहब इस्लाम किसी से कम नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कुरान करीम में है कि कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी बदला ले लो। कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न आए तो अपने किसी मौलवी साहब से पूछ लो कि तू क्या वाकई कुरान मजीद में ये बात है। जवाब, यानी कि आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मज़हब इफ़रात पर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब तफरीद पर था, और हमारा मज़हब खैरुल उमूर औसातुहा, यानी न ज्यादती ना नरमी बल्कि बीच बीच का है। मुखालिफीन इस्लाम की यह आदत है कि वो जानबूझकर उन मखसूस हालात से आंखें बंद कर लेते हैं जिनमें वो अहकाम दिए गए हैं, फिर उन अहकाम को अमूमी रंग देकर तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, या अपने मतलब की आधी बात ले लेते हैं और आधी छोड़ देते हैं। जिन साहब का आपने जिक्र किया है उन्होंने यही हरकत की है। उन्होंने जिस हुक्म की तरफ इशारा किया है वो सूरतुल बकरा आयत नंबर 194 यानी 194 में मज़कूर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम। उन साहब ने अपने मतलब के लिए फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि, जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उस पर ज्यादती करो, ले लिया। और बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम यानी जितनी और जैसी ज्यादती उसने की है छोड़ दिया। हालांकि अगर हम इस पूरे फिक्रे पर गौर करें और उसका सही तज्जिया करें तो हमें इसमें भी अफू व दरगुजरी की तरगीब मिलती है। आइए देखिए कैसे होता है। किसी ने आपको घूंसा मारा, आपको गुस्सा आता है, जवाब में आप भी उसको घूंसा मारना चाहते हैं। आपकी नफ्सियाती हालात को तस्कीन पहुंचाने के लिए कहा गया कि तुम भी मारो, मगर मारने की इस इजाजत के साथ एक ऐसी शर्त आयद कर दी जो जवाब में मारने से पहले एक मोमिन आदमी को 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो ये कि बदले में मारो मगर मार बिल्कुल उसी जगह पर पड़नी चाहिए जिस जगह पर उसने मारी है। जिस जगह पर उसने मारी है 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर, एक राई के दाने के बराबर भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और इतनी ही कुव्वत की होनी चाहिए जिस कुव्वत से उसने मारी है। इस शर्त पर एक सच्चा मोमिन आदमी यही सोचेगा कि अगर मेरा इंतकामी घूंसा गुस्से की हालत में इस जगह से जरा भी इधर उधर होकर पड़ गया या कुव्वत में जरा भी बढ़ गया तो मैं जारिह बन जाऊंगा, मैं जालिम बन जाऊंगा, लिहाजा क्यों ना मैं माफ करके सवाब का हकदार बन जाऊं। देखा आपने कि किस लतीफ पैराए में और किस अनोखे अंदाज में अफू व दरगुजरी की तरगीब दी है। सवाल असल ये है कि अगर इंसान मारे तो बदला ले या ना ले। इस्लाम सबसे पहले कहता है कि देखो भाई,
آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، مگر بدلے کے لیے یہی شرط ہے کہ آپ بالکل اتنی ہی مارنا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ زیادہ مارو گے تو آپ کے اوپر جرم عائد ہو جائے گا، آپ گنہگار بن جائیں گے۔ اس لیے اسلام کے ماننے والے، اسلام کا سچا پیارا سپاہی یہی سوچتا ہے کہ چلو معاف کر دے تاکہ سنت نبوی پر بھی عمل ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے۔ آئیے اور ایک دلچسپ اور اہم سوال ہے انشاءاللہ کی اہمیت۔ سوال کیا آئندہ کے کسی کام کرنے کو اللہ کی مشیت سے جوڑنا، یعنی اللہ چاہے تو کہنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟ یعنی انسان کوئی کام کل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ بھائی میں پاورفل ہوں، مجھے طاقت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب جی ہاں ضروری ہے۔ جان بوجھ کر نہ کہا جائے تو آدمی گنہگار ہوگا، اگر بھول چک سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 یعنی 23 اور 24 یعنی 24 میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے تو کر لوں گا۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا۔ رہی بات کہ کیوں، تو اس کے لیے آدمی کو غیب کا علم نہیں ہے، اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کام کے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے کر بھی سکے گا یا نہیں، لہذا اسے اللہ کی مشیت سے جوڑنا ضروری ہے۔ ہاں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی صورت میں نقصان ہو جائے، جس کی مثال سورۃ القلم کے مذکورہ باغ والوں کے واقعے میں ہے۔ انہوں نے صبح باغ پہنچ کر پھل توڑنے کا رات میں پروگرام بنایا مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب صبح سویرے پہنچا تو دیکھا کہ ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک ارشاد خداوندی ہے إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ ہم نے ان کو یعنی مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالک کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو ہوا یہ کہ رات کو وہ سوئے پڑے تھے، تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ میں پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اس انشاءاللہ پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی جیب میں پیسہ لے کر کے بازار جا رہا تھا۔ مسجد میں امام صاحب دروازے پر ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں تو گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی کہو کہ انشاءاللہ میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ تو وہ امام پر چڑھ گیا اور چڑھ کے کہنے لگا مولویوں کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، صرف یہ الٹی سیدھی باتیں کہلاتے ہیں۔ ارے بھائی میرے جیب میں پیسہ ہے، اب مجھے اس پر انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں گاڑی خریدوں گا، میں نے گاڑی کا شو روم کا پتہ میرے کو معلوم ہے اور پیسہ میرے جیب میں ہے، آدھار کارڈ پین کارڈ میرے جیب میں ہے، میں آدھار کارڈ پین کارڈ دوں گا، گاڑی بک کروں گا، کیش گنوں گا فٹافٹ اور پیسے گاڑی لے کے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کیونکہ بڑے بول کے جا رہا تھا امام صاحب کی مذاق اڑا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک چور کو لگایا اور وہ چور موقع دیکھتے اس کے سارے پیسے چرا کر کے بھاگ گیا۔ اب وہ جب شو روم پہنچا، گاڑی بک کرایا، اس کے بعد جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا پیسہ ندار، پیسہ ختم۔ اب اس نے کہا کہ یار میں نے امام صاحب سے کہا تھا شاید اسی لیے میرے پیسے چوری ہو گئے۔ تو اس کے بعد بغیر گاڑی کا جب واپس آیا تو امام صاحب سے ملاقات تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے گاڑی خرید لی؟ کون سی گاڑی خریدی؟ تو کہا مولانا کیا کہیے گا، انشاءاللہ
میرا جیب کٹ گیا، انشاءاللہ میں شو روم گیا، انشاءاللہ میں نے گاڑی بک کرایا، انشاءاللہ میں جب گاڑی بک کرا کے پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرا جیب کٹ چکا تھا، انشاءاللہ میں وہاں سے بہت شرمندہ ہو کر کے واپس آ گیا، انشاءاللہ میں اب جو ہے پیسہ جمع کروں گا، یعنی ایسا انشاءاللہ کا بھوت سوار ہوا کہ اب جہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے وہاں بھی کہہ رہا ہے، جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں بھی کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، جب آپ کوئی کام آئندہ کرنے کا ارادہ رکھو تو آپ سے میری گزارش ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہہ لو کہ اللہ چاہے گا تو میں کروں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرے سے نہیں ہو سکتا، بس اتنا کہہ دیں گے تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیجیے اپنے بھائی منور حسین کو اجازت، انشاءاللہ پھر کل حاضر خدمت ہوگا ایک نئے اور اہم سوال لے کر کے۔ کل آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کے دل سے بھی دعائیں نکلے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔